اب یقین کے درجے بھی بتایا انہوں نے. ایک دلم الیقین ہوتا ہے, ایک دلم الیقین ہوتا ہے, ایک علم الیقین ہوتا ہے, ایک عین الیقین ہوتا ہے, ایک حق الیقین ہوتا ہے. یقین کے 4 مراتب ہیں, 4 درجے ہیں یقین کے. تو ہم کس یقین میں آتے ہیں؟ دلم الیقین. حضور غوث اعظم تقی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے صرف زبان سے کلمہ پڑھا اور دل میں اس کا کوئی اثر نہیں ہے, اس کا کوئی تصدیق نہیں ہے, دل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, تو آپ نے کہا یہ کلمہ پڑھنا منافقین کا کلمہ پڑھنا ہے. یہ منافقین کا کلمہ تھا, یہ منافقین کا کلمہ بتایا آپ نے الفتح الربانی میں حضور غوث اعظم تقی. دلم الیقین جو ہے صرف زبان پر کلمہ, وہ منافقین کا کلمہ ہے. دلم الیقین ڈلتے رہتا ہوں, اس کو یقین خالی زبان سے کلمہ ہے, اترا ہی نہیں دل میں. ایمان کی کتنی شرطیں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی 2 شرطیں, اقرار باللسان تصدیق بالقلب. زبان سے اقرار کرنا, دل سے تصدیق کرنا, یہ دونوں چیزیں ہوتے ایمان ہے. اگر یہ دل کا تعلق نہیں ہے, صرف زبان سے ہے, تو منافقین کا کلمہ ہے. حضور غوث اعظم تقی رضی اللہ عنہ فتح الربانی نے بتا دیا. تو ایک دلم الیقین ہے, تو ہم دلم الیقین سے نکل کے علم الیقین کی طرف آ رہے ہیں الحمدللہ بحول تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کی مدد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو علم الیقین کی طرف آ رہے ہیں. تو انشاءاللہ منافقین سے ہمارا نام انشاءاللہ نکل گیا اللہ تعالیٰ کی مدد سے. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل ہے, ہمارا کچھ نہیں ہے. دلم الیقین ہے, پھر کیا ہے؟ علم الیقین ہے. اب علم الیقین لے کے آ رہے ہیں. علم الیقین میں کیا سیکھ رہے ہیں؟ علم سیکھ رہے ہیں اللہ ہی مالک ہے, ہمارے پاس امانتیں ہیں, اور میں کیا ہوں؟ مملوک ہوں, میں غلام ہوں. یقین پیدا ہونا. اب یہ جو غلامی کا یقین پیدا ہو گیا, جب مالک کا یقین ہوگا, امانت کا یقین ہوگا, تو غلامی کا یقین آئے گا. اب غلامی کا یقین ہو گیا, تو غلامی کے یقین کے جو ہے نا 2 کسوٹی ہے. غلامی کا یقین پیدا ہوا نہیں ہوا, اس کی 2 کسوٹی ہے. ایک کسوٹی ظاہر کی ہے, ایک کسوٹی باطن کی. ظاہر کی کسوٹی کیسی ہے, باطن کی کیسی کسوٹی ہے؟ ظاہر کی کسوٹی دونوں پورے ہونا, ظاہر اور باطن, زبان سے اقرار, دل سے تصدیق. تو ظاہر کی اور باطن کی جب دونوں کسوٹی مکمل ہوگی, وہ یقین کامل ہے, سمجھ میں آئے گا. تو یقین جو ہے نا, یقین کے بھی 4 قسمیں ہو گئے. ایک دلم الیقین ہو گیا, ایک علم الیقین ہو گیا, ایک عین الیقین ہو گیا, ایک حق الیقین ہو گیا. اب علم الیقین کی طرف آ رہے. علم الیقین کا تعلق ایمان سے ہے, عین الیقین کا تعلق احسان سے ہے, حق الیقین کا تعلق اس کا ہے متقی سے ہے. تقوی اختیار کر لیا اس نے, تقوی والا ہے, متقی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پاس مکرم متقی ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس مکرم کیا ہے؟ متقی ہے. اور جو تقوی اختیار کر لیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو توحید عطا فرماتا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عطا فرماتا ہے. اس کا تحفہ ہے وہ. جو متقی بن جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو 2 تحفے عطا فرماتا ہے. اس کو توحید بھی عطا فرماتا ہے, اس کو رسالت بھی عطا فرماتا ہے. میں نے توحید کی پہچان آ جاتی ہے, اس کو رسالت کی پہچان آ جاتی ہے. اللہ کو بھی پہچاننے والا بن جاتا ہے, رسول اللہ کو بھی پہچاننے والا بن جاتا ہے, اور دنیا میں پہچان کے خبر میں جواب دینے والا بن جاتا ہے. تو اب کیا ہے؟ 2 چیزیں, ایک ظاہر سے بھی ہونا, ایک باطن سے بھی ہونا. ظاہر میں کیا ہونا ہے؟ تصدیق ہونا. تصدیق ہونے کے لیے کیا چاہیے؟ 2 چیزیں چاہیے, جاننا اور دیکھنا. 2 چیزیں باطن کے لیے, یقین پیدا ہونے کے لیے باطن میں یقین, 2 چیزیں چاہیے. ایک جاننا اس کے بارے میں, اور جیسا جانا ہے, جیسا جانا ہے اس جاننے کے تحت دیکھنا. جو جانا اس کو دیکھ لینا, جو جانا اس کو دیکھ لیا, باطن کا کام ہو گیا, یعنی تصدیق ہو گئی. یہ کس کے لیے؟ یقین ہے نہیں ہے, 2 کسوٹی ہے. اب ظاہر کیسا ہوگا؟ جو غلام ہے, جو مملوک ہے, اس کی کوئی مرضی نہیں ہوتی. ظاہر, اب اس کا ظاہر دیکھو کیسا ہوتا, اس کی مرضی نہیں رہتی, کوئی غلام کی مرضی نہیں رہتی. پہلے کے زمانے میں غلام تھے, غلاموں کی زندگی ہم نے سنی بھی ہے, پتہ ہے, اپنے کو نالج ہے اس بارے میں. غلام کی اپنی کوئی زندگی نہیں ہوتی. اس کا صبح میں اٹھنا آقا کی مرضی سے, رات میں سونا آقا کی مرضی سے, اس کا لباس آقا کی مرضی سے, اس کا کھانا آقا کی مرضی سے, کھانے کا ٹائم آقا کی مرضی سے, اس کا چلنا پھرنا آقا کی مرضی سے. اس کے بچے بھی غلام ہوتے, ان بھی غلام ہے, تو اس کے بچے بھی غلام ہیں. غلام کی زندگی تھی, غلام کے بچے بھی غلام ہوتے. تو ہم کس کے غلام ہیں؟ ہم کسی مخلوق کے غلام نہیں ہیں, ہم اللہ کے غلام ہیں. ہم اللہ کے غلام ہیں. تو اللہ کی مرضی کیا ہے؟ اللہ کی مرضی دین ہے.
تو اگر ہم اللہ کے غلام بن گئے, مملوک بن گئے, تو ہمارے اوپر اللہ کی مرضی چلنا, اپنی مرضی دے رہنا. اب یہ جو یقین کر لیا اللہ مالک ہے, یہ ملک میرے پاس, ملک میری نہیں امانت ہے اور میں غلام ہوں, تو ظاہر میں یہ اس کی کسوٹی ہے. اگر ہمارے اندر یہ ظاہر میں کسوٹی ہے, مبارک بات ہو, ظاہر کامیاب ہو گیا. اگر باطن میں یہ کسوٹی ہے کہ جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں کیا جانتے ہیں, اللہ ہی مالک ہے, یہ ملک ہے اور میں غلام ہوں, یہ دیکھتے رہتا ہے جانتے رہتا ہے, یہ باطن کی کسوٹی مکمل ہوگی. اس باطن کی کسوٹی کیا ہے؟ جانتے رہنا ہے ہمیشہ اللہ ہی مالک ہے, امانت ہے, میں تو غلام ہوں, میں تو غلام ہوں. اب جو اللہ کا جب غلام بن جاتا ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے میں الہ ہوں نا, اگر تو میرا غلام ہے تیری حفاظت میری ذمہ داری, تیری حاجتیں پوری کرنا میری ذمہ داری, تیری حاجتوں کو بھی جانتا ہوں, اور میں ایسا مالک ہوں کہ میں اپنی ملک کو اپنے قبضے میں رکھتا ہوں, کسی اور کے قبضے میں نہیں دیتا. اگر تو ملک بن گیا میری, مملوک بن گیا میری, اگر تو میرا غلام بن گیا, میری حفاظت میں آ گیا. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے اللہ کے حلقے کو مضبوطی سے تھام لو, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. یہ کیا ہے؟ اللہ کے حلقے میں آ جاؤ, اللہ کے حلقے کو مضبوطی سے تھام لو, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. یہی ہے کہ مملوک بن جا تو, بس مملوک بن گیا, اللہ کے حلقے میں آ گیا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا اس نے. اب اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حفاظت میں رکھتے, اب اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حفاظت میں رکھتے. اللہ تعالیٰ اس کی یہ تمام حاجتیں پوری کرتے, اور یہ مانگنے سے پہلے اس کو عطا فرماتے. اب اس نے اللہ کی مرضی پہ لباس پہنا نا, اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے اس کو لباس عطا فرماتے. یہ اللہ کی مرضی سے کھانا شروع کیا, اللہ تعالیٰ اپنی شان سے اس کو کھلاتے. یہ اللہ کی مرضی سے اٹھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا زندگی میں نا اپنی شان سے اس کو زندگی گزارتے. یہ اللہ کی مرضی سے سو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی شان سے اس کو سلاتے. یہ اللہ کی مرضی سے ہو گیا نا, یہ غلام بن گیا ہے. اب ان غلام بن گیا تو اللہ تعالیٰ تو ایسے مالک ہے, قدردان ہے. یہ دنیا داری کی طرح, دنیا کے مالک کی طرح نہیں ہے کہ کیا کرے تو یہ تو تمہاری ڈیوٹی تھی, تم ایکسٹرا کیا کرے بتاؤ, تم ویلیو ایڈیشن کیا کرے بتاؤ, یہ بیکار باتیں. مگر یہ اللہ تعالیٰ ایسے قدردان ہے, خالی بندہ کتنے بھی گناہ کر کے ندامت کے ساتھ آنسو بہا لیا تو اللہ تعالیٰ اس آنسوؤں کو اٹھا کے رکھ لیتے. قیامت کے دن اسی آنسوؤں سے دوزخ کی تپش کو کم کریں گے, گناہ گاروں کے آنسو. اللہ کے رسول کے پاس وہ آنسوؤں کی بھی قدر ہے. گناہ گار اللہ کی نافرمانی کر کے آیا, اللہ کی نافرمانی کر کے آ کے دو آنسو بہا لیا, اللہ تعالیٰ اس آنسوؤں کو, جبرائیل علیہ السلام کے بعد وہ کٹورا ہوگا جس میں آنسو ہوں گے گناہوں کے. گناہ گاروں کے جو آنسو ہیں جبرائیل علیہ السلام حفاظت کے ساتھ قیامت کے دن تک لے کر رکھیں گے اس کو. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایک چیز کی قدر ہے. گناہ گار جب آنسو بہا تو قدر ہے یار. اور جو اللہ کو مالک جانے, اپنے اندر جو ہے نا یہ اللہ کی ملک ہے جانے, اور میں غلام ہوں مولا کا, میں غلام ہوں مولا کا, تو کیا مقام ہوگا اس کا؟ مقام تو بڑا بڑا زبردست ہے مقام اس کا. توحید جو ہے لا الہ, ایمان سے کرے. اب ایمان کی بھی جو ہے ایک مثال دیتے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ. ایک بادام ہے یا اخروٹ ہے, اس کا چھلکا ہوتا ہے, چھلکے کا بھی چھلکا ہوتا ہے, پھر بادام یا اخروٹ کا مغز ہوتا ہے, پھر ایک مغز کا بھی مغز ہوتا ہے. اب یہ مثال دیکھیے, اب یقین سمجھنا ہے کیسا ہے. بادام اور اخروٹ کا چھلکا ہے, چھلکے کا بھی چھلکا ہے. بادام یا اخروٹ کا مغز ہے اور مغز کا بھی مغز ہے. مثال ہے بادام کی لے لیں. بادام جو ہے نا وہ جو ہارڈ کور ہوتا ہے ایک چھلکا ہے. جب ہارڈ کور کھولتے تو براؤن کلر کا بادام نکلتا ہے. جو براؤن کلر کا بادام ہے وہ براؤن کلر جو ہے نا وہ چھلکا ہے. جب اس کو ابالیں گے آپ تو براؤن کلر بھی نکل جاتا. پھر اصل بادام کون سے کلر کا ہے؟ وائٹ کلر کا ہے. دو چھلکے ہو گئے, ایک ہارڈ کور ہے اس کا اور ایک اندر براؤن کور ہے جو بادام سے لگا ہوا ہے. تو جو چھلکے کا چھلکا ہے نا وہ مغز سے چپکا ہوا ہوتا ہے. تو چھلکے کا چھلکا کیا ہے؟ وہ مغز سے چپکا ہوا ہوتا ہے. مغز سے اس کو نکالنے کے لیے گرم کرنا پڑتا ہو, آسانی سے نہیں نکلتا ہوں, چپکا ہوا ہوتا مغز کے ساتھ. جو اوپر کا چھلکا ہے وہ دور رہتا مغز سے, مگر جو اندر کا چھلکا ہے مغز کے ساتھ چپکا ہوا ہے. پھر بادام میں مغز ہے, وہ مغز کا مغز کیا ہے؟ بادام کا تیل. بادام مغز ہو گیا, بادام کا تیل کیا ہے؟ مغز کا مغز ہو گیا. تو اب ہمارا یقین کیسا ہے؟ چھلکے کا ہے یا چھلکے کا چھلکے کا ہے؟ اگر چھلکے کے چھلکے کا ہے تو مبارک ہو, مغز کے ساتھ چپکا ہوا ہے وہ, سب پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ مغز ہے یا چھلکا ہے. اتنا
اتنا کلوز ہے. چھلکے کا چھلکا کتنا کلوز ہے مغز کے ساتھ کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ مغز کیا ہے چھلکا کیا ہے. جاننے والے جانتے ہیں, لوگ ابھی تک کوئی لوگ جاننے بھی نہیں, کئی لوگ, کہ بھائی بادام جو ہے نا اصل کلر اس کا سفید ہے. کئی لوگوں کو نہیں پتا, کئی بہت لوگوں کو پتا بھی ہے, کئی لوگوں کو نہیں بھی پتا. تو اتنا کلوز ہے کہ کسی کو کوئی جانتا بھی نہیں کہ یہ چھلکا ہے, وہ بادام کے ساتھ لگا ہوا ہے. تو جو علم الیقین ہے وہ ایسا ہوتا کہ جانتے ہی نہیں ہے کہ یہ عین الیقین والا ہے یا علم الیقین والا ہے. علم الیقین والے کا مقام ہو جاتا, چھلکا ہے الگ ہے, مگر چھلکا کس کا ہے؟ مغز کا چھلکا ہے, مغز کا چھلکا ہے. تو علم الیقین کا یہ مقام ہو جاتا ہے, وہ مغز کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے. وہ مغز کیا ہے؟ وہ احسان ہے. اب احسان مغز کا مغز کیا ہے؟ وہ حق الیقین ہے. ایک علم الیقین ہے, ایک علم الیقین ہے, ایک عین الیقین ہے, ایک حق الیقین. تو مثال سمجھنے کے لیے تو ہمارے اندر بھی ہم دیکھیں ہم کہاں پر ٹھہرے گا. ہمارا باطن کا کسوٹی بھی دیکھ لیا ہم نے کہ باطن کی کسوٹی کیا ہے؟ جاننا اور دیکھنا. جاننا اور دیکھنا. کیا جاننا ہے؟ جو آثار کی توحید دیکھ رہے ہیں, اللہ ہی مالک ہے, اللہ ہی مالک ہے, جاننا ہے. ہمارے پاس کیا ہے؟ امانت ہے. اور میں کیا ہوں؟ غلام. اب اس کا ظاہر کیا ہے؟ غلام کی کوئی مرضی نہیں ہوتی بھائی, اس کی مرضی سے نہ اٹھتا نہ کھاتا, اس کی مرضی سے لباس بھی نہیں پہنتا, اس کی مرضی ہوتی ہی نہیں ہے. سب کچھ کس کی مرضی ہوتی ہے؟ آقا کی مرضی. جو کھلایا کھا لے گا, جہاں رکھا رہ لے گا, جو پہنایا پہن لے گا, جب اٹھو بولا اٹھے گا, جب سو جاؤ بولے سو جائے گا, جہاں چلو بولے وہاں چلے گا. اب اس کے بعد جو آقا ہے, جو مالک ہے, وہ کیا کرے گا؟ اس کو اپنی حفاظت میں رکھے گا. خاص ہے, اپنی حفاظت میں رکھے گا, اس کی ہر حاجت کو پوری کرے گا, مانگنے پہ بھی پوری کرے گا, نہیں مانگنے پہ بھی پوری کرے گا. وہ مالک جانتا ہے اس کو کیا ضرورت ہے. نہیں بھی مانگے گا تو اللہ, وہ جو ایسا مالک ہے اللہ تعالیٰ ہمارا کہ وہ جو ہے نا نہیں مانگنے پہ بھی عطا کرے گا.